الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة أن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ تمہارے بعد جن دوسروں کو چاہے لے آئے، جیسا کہ تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا فرمایا. یہ سورہ انعام کا وہ حصہ ہے جہاں ہمارا جمعۃ المبارک کے بیانات چل رہے ہیں. تو یہ متصل بیانات کی آیا کریمہ ہے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ نیم شام زندگی کا حصہ ہے، اور امور ما اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اس کے واسطے اختیار کیے جائیں. معمولات زندگی بے شمار پہلوؤں میں سے ہم گزرتے ہیں، اسی طرح حالات کی سختی اور نرمی یہ بھی ایک دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. اور یہ تکالیف اور ابہام زندگی کے معاملات یہ ساتھ رہیں گے تاکہ دار دنیا سے کوئی گزر نہ جائے. برزخ کے حالات قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طرح روز محشر کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، پھر عبدالآباد زندگی کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں. تو زندگی ایک سیڑھی چڑھنے کے مترادف ہے کہ اگر ایک سیڑھی چڑھ لی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا حصہ آ جاتا ہے، قدم مزید آگے بڑھنا ہے. تو درجہ بدرجہ اس فرصت کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر جہاں فرصت کا اختتام ہوتا ہے وہاں حساب کتاب شروع ہوتا ہے، اور وہ زندگی کا حصہ بھی درجہ بدرجہ اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ جو ہم بات دین کے جاننے، اختیار کرنے اور مخلوق خدا تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں نہ کسی سے کسی کو کوئی تمغہ درکار ہے، نہ کسی کی ذاتی رضا مقصود ہے. یہ سارا وہ عمل ہے جو اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں ہے. اور جہاں جو جتنا جیسا عمل اختیار کرتا ہے، معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا بغافل عما یعملون، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے اللہ جل شانہ نہ جانتے ہوں، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو اس کی ذات سے پوشیدہ ہو. اب یہ بڑی باریک سی ایک راہ ہے، بڑی باریک سی ایک سوچ ہے جس کو سمجھنا اور ہمہ وقت سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی کی راہ میں پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے بندہ بڑا دھیان سے چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگے. جو ہی بے دھیانی ہوتی ہے کسی طرف دیکھتا ہے تو ٹھوکر لگتی ہے. تو جہاں ٹھوکر چوٹ دیتی ہے وہاں ایک اور ادراک بھی ملتا ہے کہ میں نے اپنی راہ سے نگاہ ہٹا لی تو ٹھوکر لگی. تو اسی طرح یہ جو راستہ زندگی کا دینی پہلو کے حوالے سے ہم جس پر بات کر رہے ہیں، اور کلی طور پر جس کے احاطے کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی اس راہ پر بھی چلتے ہوئے جتنا دھیان رہے گا اتنی ٹھوکر سے بچت رہے گی. اور جہاں خیال کسی اور طرف گیا
چونکہ بے شمار ساتھ ایسی اشیاء ہیں، ایسے مناظر ہیں جو اس مسافر کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر جو بات میں نے کی کہ ان سارے امور کا اختیار کرنا اللہ کریم کی رضا کے لیے، جیسے ہم خوف خدا کو تعلق کی ترازو پر تولنے کی بجائے، بندگی کے ترازو پر تولنے کی بجائے مار کا خوف، جان کا خوف اس معنوں میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بات اللہ کی رضا کی کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے جیسے اللہ کریم نعوذ باللہ ناراض ہیں اور ہم نے راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دین کی درس و تدریس سے لے کر عملی محافل میں مابین گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے فریقین کی، اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مالک کل کائنات ہے، ہم تو اس کی مخلوق۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ تو جب بات رضا کی آئے گی تو اس سے مراد مقصد تخلیق کی راہ کا اختیار کرنا ہے، اور استفادہ ذاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں دنیا کی زندگی میں جب کسی کو راضی کیا جاتا ہے تو بات اس کے مطلب کی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ محبت کے دو بول بولنا، اس سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی جو کہیں کمی بیشی یا دل آزاری ہے اس کا تدارک ہو اور وہ خوش ہو۔ اسی معنوں میں ہم بندگی کے رشتوں کو رضا کے تحت لے جاتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو۔ جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم لے چکے ہیں، اس سارے کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے کسی کی دل جوئی کے لیے دو بول بولنا کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اب وہ خوش کیسے ہوا؟ اس کی مرضی کے بول بولے گئے، ذاتی دل ہے یا نہیں۔ یہاں حقیقت ہے اور بنیادی پہلو کیا ہے کہ استفادہ اس کا ہے جس کی ذمہ داری ہے، فائدہ اس کا ہے۔ تو جس طرح خوف خدا کو ہم عمومی ڈر کے معنوں میں لے لیتے ہیں، بجائے بندگی کے رشتے پر کو آنچ نہ آ جائے، وہ محبت کا تعلق ہو، وہ خشیت الہی ہو جس کا ادراک نہاں خانہ دل میں ہو، اسی طرح ہم رضا کے معنوں کو بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، میں ساری زندگی سربسجود گزر جائے، کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے، کیا اس کی شان کے مطابق وہ سجدہ ہوگا؟ جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس سارے کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی پہلو کو لیتے ہوئے ہم کمزور لوگ ہیں، بتقاضائے بشریت جو غلطیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، کمزوریاں ہیں ہی ہیں، جو دانستاً مزید ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی سپرد کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بتقاضائے بشریت ہے، اور اگر کوئی مزید بڑھ کر بات ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سارا شیطان کا کیا تھا۔ تو اس ادراک کی ضرورت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، وہاں نہیں کسی شے کی ضرورت، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شے وہ جانتا ہے، ہر شے اس کے حضور ہے۔ تو ہر گزرنے والا لمحہ ہو، ہر گزرنے والا دن ہو، اور ہر گزرنے والے ماہ و سال کی بات ہو، یہ تو دنیا کی سوچ ہے، حالات ہیں، اور امت مسلمہ میں ہماری من حیث القوم کمزوری ہے کہ بجائے ہجری کے عیسوی کی مبارکباد دی جا رہی ہے،
اور اس مبارکباد میں جو پوشیدہ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا سال پھر گزر گیا، کم ہو گیا، اور ہم شغل میلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا۔ ایسا نہ تھا، ایسا نہ رہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے جانتے ہوئے، جسے دیکھتے ہوئے، جس میں سے گزرتے ہوئے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے۔ تو اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب بات رضائے باری تعالیٰ کی طرف آئے گی تو وہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حضور سجدے کی توفیق بخشی، سجدے کو پیدا فرمایا۔ اب اس سارے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہاڑوں سے گزرے، انتہائی تکلیف دی گئی، پتھر برسائے گئے، اور آپ کے حضور جب اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پتھر پھینکے آپ پر، برسائے ہیں، میں اس پہاڑ کو لڑ دوں، تو اس وقت جو اللہ جل شانہ سے آپ نے دعا فرمائی کہ بار الہ یہ محمد بن عبداللہ کو پتھر مار رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے یہ تیرے رسول کو نہیں پہچان رہے، بنفس نفیس آپ موجود ہیں، اور نہ سمجھی کہاں پہنچا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نہیں سمجھ رہے، ان کی اولاد جان لے گی، انہیں اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو نہ جاننا کہاں پہنچا دیتا ہے، پھر جاننا کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک غزوہ میں آپ کے حضور ایک زخمی لائے، وہ زخموں سے چور تھے، آپ کے حضور لائے گئے تو درخواست کی گئی کہ آپ کے قدم مبارک پر جان دینا جو ہے اس کی درخواست دی گئی کہ وہاں قدم مبارک پر سر رکھا جائے۔ اس تڑپتے صحابی رسول سے مدد کے لیے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے آپ کے حضور لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ آپ کے قدم مبارک پر آخری سانس ٹوٹ۔ کتنا فرق ہے! آپ کی ذات اقدس جلوہ افروش ہے، جاننے اور نہ جاننے نے کتنے فاصلے ڈال دیے۔ کہاں وہ پتھر کہ آپ کو گزن پہنچانے کے لیے پھینکا جائے، اور کہاں وہ سانسیں جو آپ کے قدم مبارک میں ٹوٹنی پسند کی جائے۔ کتنا فاصلہ ہے بھائی! تو اس لیے اللہ کریم کا احسان ہے کہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ہمیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ کمزور نظر اس کے لیے عدسہ چاہیے، یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے، مزید بات بڑھ جائے نا تو پھر بات بڑے عدسے کی آ جاتی۔ کیوں؟ دیکھنا زندگی کے مسلسل عمل میں سہولت دیتا ہے، ضرورت کی تکمیل کا بڑا بنیادی ذریعہ ہے یہ دیکھنا۔ سمع و بصر ظاہر کی جاننے کی دو بنیادی حصے ہیں جو اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمائے، اور اس دیکھنے کو جب عدسہ دیا جاتا ہے تو جہاں دھندلاہٹ ہوتی ہے وہاں مزید واضح حصے آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ ہے۔ دنیا کی حیات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دیدار باری تعالیٰ حاصل کر سکے۔ اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ سماعت کر سکے۔ تجلیات ذاتی کا مشاہدہ اس کے مطابق قوت ہی نہیں ہے، ہر شے فنا ہو جائے۔ لیکن دین اسلام
جاننے کے ساتھ اس کیفیت اور حال تک پہنچا دیتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا لیکن وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، سن نہیں رہا لیکن وہ اپنے اللہ کو سن رہا ہے، محسوس ایسے کر رہا ہے جیسے اپنی ذات سے قریب ایک رشتہ ہے، محسوس ایسے کر رہا ہے کہ خود میں شک ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں، اس پر یقین نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جو اس نے فرمایا وہ یہ حق ہے۔ تو ہر چیز بڑی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اچھا قلب انسانی کو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، جو اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا سبب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک جہد مسلسل ہے، اس جہد مسلسل میں ضروری ہے کہ تا کہ یہاں سے رخصتی نہ ہو جائے اس روانگی کے سفر تک۔ ویسے تو ایک سفر ہی ہے ساری زندگی، لیکن دار دنیا سے برزخ میں منتقل ہونا بے شمار بات ہے۔ سکرات الموت سخت پہلو ہیں۔ ایک بات، اس امتحان گاہ سے بندہ گزر جاتا ہے، اور جب تک وہ منزل گزرتا نہیں ہے امتحان میں، بھلے وہ وہاں بیٹھا ہے، بھلے وہ یہاں بیٹھا ہے، بھلے وہ دربان کی صورت میں دروازے پر کھڑا ہے، ہر ایک اپنی حیثیت، جو کچھ رب کائنات نے اسے عطا فرمایا اس کے مطابق کھڑا ہے امتحان گاہ۔ جو جس بلندی پر ہے اتنی ہی نزاکت پر کھڑا ہے، اور اللہ جل شانہ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضا کو ہم لگے ہوئے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ یہ بندگی کی کیفیت نصیب ہو، اپنے محض واسطے اللہ سوچ اور عمل نصیب ہو، یہ بہت بڑی عطا ہے اس کی۔ اور اسی سمجھ کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اسی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی بسر فرمائی۔ اور یہ جو مسجد کی بنیاد بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں رکھی، تو وہ اینٹ جو یہاں بنیاد میں لگائے گی وہ بھی اسی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لگائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ہمہ وقت یہ ہوش عطا فرمائی رکھے کہ ہم اس نزاکت کو سمجھتے رہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ فرمایا کوئی اسے مجبوری نہیں ہے کہ تم ہی سے یہ سارا نظام چلے گا، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے گا۔ اور اس کا ایک پہلو جو ہماری زندگی ہمیں ہر لمحے شہادت جس کی دیتی ہے، وہ آپ غور فرمائیں۔ بچپنے کو دیکھیں تو جہاں آج ہم ہیں یہاں کوئی اور تھا، اور جہاں سرپرست تھے گھر کے بڑے تھے تو وہاں کوئی اور تھا۔ آج پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ دو حصے اپنے نیچے نظر آتے ہیں، ایک چھوٹے معصوم کی زندگی، ایک لڑکپن منہ زور زندگی، اور پختہ زندگی ادھر بھی دکھا رہی ہے اور اپنے آگے دیکھیں تو کوئی ہے نہیں۔ مسافر بمنزل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بڑے کہاں ہیں جنہیں ہم دیکھ کر بڑے ہوئے؟ زندگی میں یہاں جب ہم پہنچے تو وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ کریم محتاج نہیں ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے، اور تمہاری جگہ تمہارے بعد جن کو چاہے لے آئے۔
کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا فرمایا. تو وہ سارا تو نظام بدل گیا نا. کیسے کیسے لوگ تھے اپنے اپنے گھرانوں میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی امر، کوئی بات، کوئی پہلو یہ سمجھی نہیں جاتی تھی کہ ان کے بنا پوری ہو سکتی ہے. وہ نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا سامان سپیٹ کر چلا گیا. تو اس بات کا سمجھنا اور اس سمجھ پر اللہ کریم کی رحمت سے قائم رہنا، یہ بہت بڑی عطا ہے. ہمارا مزاج صبح اور ہوتا ہے، دن کو اور ہوتا ہے، دن ڈھلتے کچھ اور ہوتا ہے. اور اس مزاج پر جہاں ہم امور دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کلی مقصد حیات کو بھی اسی پر لے آتے ہیں، تو نزاکت بڑھ جاتی ہے. اور جب بندہ اس کیفیت میں آتا ہے تو ایک متکبرانہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں چاہتا. اور اللہ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا. اور یہ زوم ہر بڑے چھوٹے میں ہوتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی ہے نہیں. اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جتنا مضبوط اور راسخ ایمان نصیب ہوتا ہے معزز سامعین کرام، اسی کے مطابق پھر عبادات نصیب ہوتی ہے. عبادات کی شرف قبولیت عیاں ہوتی ہے معمولات زندگی سے. شہادت دیتے ہیں عملی زندگی کہ اس عبادت کا جو شرف قبولیت اور اس کا جو انعام ہے وہ عملی زندگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہماری عملی زندگی جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں اسی صورت کی ہوتی تو کیا آج جو کچھ معاشرے کے حالات ہیں ایسے ہی نتائج پھر مرتب ہو رہے ہوتے؟ سردی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے تو سردی محسوس ہو رہی ہے. گرمیوں سے ہو کر آئے ہیں تو جب گرمیوں کا موسم تھا تو گرمی محسوس ہوتی تھی. تو سردی کا محسوس ہونا گرد و پیش کے سرد ہونے کی دلیل ہے. گرمی کا محسوس ہونا گرد و پیش کے حصے کی تپش کا ہونا اس کی شہادت دے رہا ہے کہ گرد و پیش گرمی ہے. تو جو معاشرے میں تکلیف ہے، جو تڑپ ہے، یہ کیا شہادت دے رہا ہے کہ عملی صورت میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی ہے اس تڑپ کی سبب. اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم کا کہ کلام ذاتی سے نوازا اس نے، کتنا بڑا سبب دیا. عدسے کو دیکھ کر سمجھتی ہو کہ میری آنکھ اب درست دیکھ رہی ہے، تو کلام ذاتی کو سمجھ کر ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ میری زندگی کی راہ کیا ہے، تو عدسے کی سمجھ پھر مقدم ہو گئی اور کلام ذاتی کی جو رہنمائی ہے یہ پھر مؤخر ہو. اور یہ رہنمائی مقدم ہو تو پھر معاشرے کی یہ صورت نہیں ہو سکتی جو صورت ہے یا جس صورت سے ہم دو چار ہیں. مسلمان معاشرہ ہے، کوئی باہر نکلے اسے اعتماد نہیں ہے کہ خیر سے پلٹ آؤں گا. گھر کو چھوڑ کر کسی مصروفیت میں گیا، اپنی تو کجا واپس گھر کی خیریت کی فکر ہے کہ گھر میں خیر ہو. نظامائے حیات وہ باہمی امور کے ہوں، وہ انتظامی امور کے ہوں، اور انتظامی امور میں وہ جس میں ریاست کا دخل ہوتا ہے، کس پہلو پر اعتماد کرتے ہو؟
تو کیا یہ جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں یا جن میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ عمل صالح کا نتیجہ ہو سکتا؟ پھر ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں تو پھر پلٹ کر ہم دیکھیں ہم عبادات میں کیا کر رہے ہیں۔ عبادات کی ابتدا وہ نہاں خانہ دل سے ہوتی ہے، نیت سے۔ ظاہری حصے جہاں تک آپ تکمیلی مراحل میں لے آؤ، نیت میں اگر ہے نا کہ مجھے کہیں کہ یہ بڑا ولی اللہ ہے، یہ بڑا صاحب حیثیت ہے، تو وہ جو اللہ اللہ کر رہے وہ کس پیمانے میں چلی جائے گی؟ یہ بڑا تہجد گزار ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو تسبیحیں دعا ہم پڑھتے ہیں جب تک ان کا اعلان نہ کر دیا جائے ہمیں بھی آرام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس عبادت کا اعلان ہم کرتے پھرتے ہیں، لوگوں میں واہ واہ ہو رہی ہے، تو اگر یہی چاہیے تھا تو وہ تو مل رہا۔ تو پھر اس پر وہ نتائج جو اس حیاتی پہلو کو ہی سکھ اور سکون عطا فرماتے چلے جائیں کہ چرند پرند تک اس کے اثرات جائیں، وہ کیسے پھر مرتب ہوں؟ تو آپ غور کیجئے گا، کچھ عبادت کا معاملہ اختیار کرنا نصیب ہو جائے، پھر ایک اور درد ہوتی ہے، اب اس کا اعلان کیسے کروں، مخلوق کو کیسے بتاؤں؟ کیوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا کرتے تھے کہ کشف و کرامات میں نہ جاؤ۔ وہاں یہی چیز کہ دیکھا میرا کشف یہ ہے یا فلاں شخص کی حیثیت یہ ہے، اس کے منازل یہ ہیں۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ منازل دیکھنے ہیں، اپنے اعمال دیکھو، معاملات دیکھو، روزمرہ کی زندگی دیکھو۔ کیا ضرورت ہے بھائی کسی کو زیر بحث لانے کی؟ شام کو سرانے پر سر رکھو، دن سامنے آ جائے گا، ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں، دن بھر میں نے کیا کیا۔ اور جو جیسا جیسا ہم کر رہے ہیں پھر نتائج تو ویسے ہیں۔ جاڑے کے موسم میں سردی نہیں ہوگی تو پھر معزز سامعین کرام کیا ہوگا؟ بہار تو نہیں ہوگی، بہار تو بہار کے موسم میں ہوگی۔ تو وہ ایسا کریم ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، اور جو کچھ جتنا جیسا کر رہا ہے نہ صرف وہ دیکھ رہا ہے، نہ صرف آج وہ جانتا ہے، یہ سارا کچھ تھا نہیں، وہ تب سے جانتا ہے۔ اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے، ہر لمحے اس کے حضور ہر شے حاضر ہے۔ تب جانتا تھا جب کچھ تھا ہی نہیں، اور ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ چونکہ قیامت کے حوالے سے قرآن و احادیث میں جب علماء کرام سے رہنمائی لی جاتی ہے، مشائخ اعظام سے رہنمائی ملتی ہے، تو یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ مخلوق جو مکلف ہے، جس روز اس کے ہاتھ سے خالص سبحانہ ربی الاعلی جاتا رہا، پھر بقا نہیں ہے اس خلق کی۔ پھر قیامت ہے۔ تو بقائے حیات یا یہ تسلسل اگر قائم ہے تو پھر کسی کے سجدے کو شرف قبولیت بھی نصیب ہے تو یہ سارا کچھ قائم ہے۔ تو ہمیں کسی سے کیا مقابل ہونا؟ اللہ ہر ایک کے سجدے قبول کرے، ہر ایک کو توفیق عمل عطا فرمائے، وہ جانے اس کی مخلوق۔ مجھے اور آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ میری صبح اور شام کہاں ہے؟ میرا جو یہ سفر ہے اللہ کے لیے، اس میں کتنا اخلاص تھا؟ جو وقت مجھے میسر آیا، جو وقت مجھے میسر آیا، وہ میرا کیسا گزرا؟ آنے جانے کی گپ شپ میں گزار دی، خانہ خدا میں جا کر پھر ٹیلی فون پر بیٹھا رہا، خانہ خدا میں عبادت کی جگہ معاملات دنیا ہی سوچتا رہا۔ اکثر جو ہمارے ساتھی یہاں
درفان میں ہیں، میں اکثر ساتھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملازمین جو ادارے کے ہیں اس میں کثیر تعداد جو ہے وہ سلسلہ عالیہ سے منسلک، بہت کم لوگ ہیں جو سلسلہ عالیہ سے نہ ہوں۔ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ صورتحال ہے۔ ایک بات میں ان کو کہتا ہوں، ملازمت اگر یہاں کر رہا ہے تو اس نے ملازمت تو کرنی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو کہیں بھی تو ملازمت کر رہے ہیں۔ تو یہاں اگر اسے ملازمت کا موقع میسر آیا ہے تو پھر اس ملازمت کو نہ دیکھے، اس رشتے کو دیکھے جو اس کا رشتہ یہاں سے ہے۔ عمومی استفادہ تو ہر جگہ سے نصیب ہوگا، وہ رازق ہے، اس ہر ایک کا رزق اس نے مقرر فرمایا، یہ اس کی شان ہے، وہ رزاق ہے، ہم مرزوق ہے۔ تو جو اصل فائدہ میں ان سے عرض کرتا ہوں، اصل فائدہ اس اللہ میں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تھا کون؟ آدم ثانی، آپ علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بنی نوع انسان کی شروعات ہے، پھر طوفان نوح کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس میں سے انسانیت کی بقا ہوئی۔ آج جتنے انسان ہیں انہیں اگر آپ واپس نسبت سے لیتے جائیں تو پھر ایک ذات آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کی، پھر دوبارہ وہ شمار شروع ہوگا جو پھر حضرت آدم علیہ السلام تک لے جائے۔ تو اولو العزم اللہ کے پیغمبر، سگی اولاد، ایمانی تعلق چھوڑا تو نسبی تعلق کی حیثیت کوئی نہیں رہی۔ قرآن کریم کی آیات بیان فرما رہی ہیں۔ پھر کوئی پہاڑ کام نہیں آیا، پھر کوئی عقل کام نہیں آئی۔ وہ جو طوفان کی لہریں تھیں جس طرح وہ ہر ایک کو لپیٹ رہی تھیں، وہ بھی اسی میں لپٹ گیا۔ تو آج کسی سے منسلک ہونا، مرکز تک پہنچنا، مرکز کا قیام ہونا، ان باتوں میں ہم پڑے رہے۔ خود نسب کو ایمانی تعلق نہیں ہے تو حیثیت اس کی کوئی نہیں۔ تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، 90 کی دہائی اس کے اوائل تھے۔ مکہ مکرمہ میں نے آپ سے عرض کی، جرأت نہیں ہوتی تھی ایسی بات کا، حالت سارا دن میں آپ سے باتیں کرتا تھا، سارا دن چھوٹی چھوٹی بات، آج یہ ہو گیا، آج وہ، جو عمل کر گئے وہ میں ان سے بولتا تھا، بات کرتا تھا، وہ سنتے تھے، پسند کرتے تھے، مجھے بھی آرام نہیں آتا تھا جب تک کوئی بات بتا نہ دوں۔ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ایسے مرضی کا کلام ایسے تو سمجھ نہ آئے، اتنی مخلوق آتی ہے، اللہ کرتی ہے، بیعت ہوتی ہے، رشتہ اپنی جگہ، لیکن سلسلہ عالیہ کا رشتہ اس کا کیا ہو، کوئی سمجھ نہ آئے، جب سامنے زبان گنگ ہو جائے۔ ایک دن ایسے بندے کو کیفیت ہوتی ہے نا جی، کسی کیفیت میں پھر کئی دفعہ نہیں سمجھتا، ایسا پورا جوڑ کے تو عرض کی، اور جس دن عرض کرنے کا موقع ملا اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، عرض کی کہ سلسلہ عالیہ کی باقاعدہ جو بیعت ہے، ذکر کرنے کا طریقہ تو بچے، آج آپ نے بچوں کو دیکھے نا، آپ لوگوں کی گود میں وہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہلا رہے؟ کتنے مجھے گھروں میں ساتھیوں کے اتفاق ہوا ہے یا اللہ 7 بچے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم، تو کہتے ہیں حضرت دیکھیں یہ بھی ذکر کرتا ہے، تو وہ بھی اس طرح لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو بڑے حضرت جی کی اللہ کریم درجات بلند فرمائے ہوش سنبھالی تو وہ تو دیکھنا شروع ہوا، لیکن وہ تڑپ کہ یہ سارا کچھ ہے، گزر جائے گا،
تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو عرض کی کہ جی باقاعدہ بیعت جو سلسالیہ کی ہے، تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حالانکہ میں نے سمجھا کہ سن رہے ہیں، تو ان کے جو عمل تھا یا جو کیفیت تھی، اس سے لگا شاید انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں. دوبارہ جرأت نہیں، خاموش ہو. تو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی توبہ کی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں، اللہ معاف کرے. حرم شریف ہے، اس سے بڑھ کر اب جہاں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے حضور معافی کی طلب کی جائے؟ ساری زمین اس کی، سارا آسمان اس کا، کائنات اس کا، پھر ہر شے کا مقدم ہونا اسی کی عطا سے ہے. پھر ہر جگہ سے مقدم خانہ خدا کی حیثیت کا ہونا. پھر اسی بات کو بڑھاتے جائیں نا. پھر بات حرم شریف کی آئے، بیت اللہ شریف کی آئے، تجلیات ذاتی کا مابعد جسے پہلے دن سے رب کائنات نے پسند فرمایا. ایسے خلق کو دیکھو، امر کے حصوں سے ایک انوارات کا ایسا دریا گزرتا ہے جو بیت اللہ سے اوپر سے گزرتا ہے، ایسے دوسری طرف گزر جاتا ہے. ہر شے کے قیام کا مرکز رب کائنات نے اس جگہ کو بنایا. اب اس سے بڑھ کر جگہ کیسے توبہ کی؟ تو وہ وقت توبہ میں گزرتا گیا. ایک ایک بات سامنے آئے، وہ بھی کام کیا، وہ بھی کیا، یا اللہ معاف فرما دے. مسجد نبوی تک بات چلی گئی، وہاں حاضری کا موقع ملا مدینہ منورہ میں. یہی کیفیت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ مسجد نبوی میں جب حاضری کے بعد تشریف رکھتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے جہاں نیچے سے جالی مبارک بھی نظر آئے اور اوپر سے گنبد مبارک بھی نظر آئے. تو جو پہلا برآمدہ ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی چھت کھلی ہے. آج کل وہاں وہ ماڈرن ایک نظام لگا ہے چھتری کا، وہ الیکٹرانک ہے، کبھی کھلتی ہے تو ضرورت کے تحت بند کرتے ہیں. تو وہاں وہ اس طرف سے پہلے یہ دوسرے ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے. تلاوت فرما رہے تھے. جو ساتھی ہم ساتھ تھے ہم بھی تلاوت سارے کر رہے تھے. تلاوت کر کے اور قرآن کریم ایسے انہوں نے رکھا، قرآن کریم رکھ کے انہوں نے ساتھی کو دیا تو میری طرف ایسے ہاتھ بڑھا، ان کا ہاتھ لاؤ تو میں بیعت کرتا ہوں. اب وہ ساری تکلیف اپنی جگہ، اپنے شیخ سے بیعت کہاں نصیب ہوئی؟ نیچے جالی مبارک نظر آ رہی ہے، اوپر گنبد مبارک نظر آ رہا ہے. اور اس کو قائم رکھنا نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا پھر اور امتحان کیا ہوگا میرے لیے. اور جب تک یہ زندگی ہے کسی ترازی پر ہوں، کسی کو نصیحت کیا کر سکوں گا اگر میری اپنی زندگی اس نصیحت کے مطابق نہ ہو. آج زندگی کے حالات یا اتنے ایک نظام ہیں اس مرکز کے ساتھ منسلک. مجھے یاد ہے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی چارپائی ڈاہ کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چارپائی ڈاہ کے بیٹھنا، تو وہ آپ کی بستر چارپائی پر ہوتا تھا، ساتھی بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ عمومی گفتگو میں بھی دین ہی ہوتا تھا، مسائل ہی ہوتے. اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے. نظام اتنے اس کے شعبے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہر لمحے ہر لحظے ایک نہ ایک نظم و نسق کی ذمہ داری ہوتی ہے جو شاید دیکھنے والے کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو جو مسائل سامنے ہیں پھر دیکھنے میں بھی آئیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ فرصت نہیں ملتی کہ بیٹھا جائے. ملاقات بھی احباب سے جب موقع ملتا ہے تو بھی متعلقہ موضوع ہی ہوتا ہے. ہاں بتائیں متعلقہ موضوع پر. ایک ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ہے اور ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ہے. بات میری ہو یا آپ کی ہو، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے بات. تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ جسے نسبی رشتہ نصیب ہو وہ ایمانی رشتے میں کمی بیشی کرے تو کیا طوفان لو کی جو لہر تھی اس نے رعایت کی تھی؟ بات نہ لہر کی ہے نہ طوفان کی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف بات آئے گی پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، ہر شے مخلوق ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم جب سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی اشارہ ہو تو میں یہ عمل کروں، اس کا مطلب ہے کہ سارے کلام ذاتی کو عبور کر گئے ہو، اس کو تو رہنے دو۔ تو کیا یہ کفار نہیں کہتے تھے کہ مجھ پر کتاب کیوں نہیں آئی، مجھ پر فرشتے کیوں؟ بڑے بڑے کافر کیا کہتے تھے؟ تو بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کرتا ہوں کہ تمہاری اصل دولت یا کمائی یہ تنخواہ نہیں ہے جو عارضی اور محدود سی ہے، اس نوکری کو اس نہج پر لے جاؤ جو تمہیں وہ آمدن نصیب ہو جس کا پھر کسی آمدن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور کون ہے جسے یہ موقع میسر نہ ہو کہ وہ لطائف کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی حیثیت پر اس کو لطائف کرائے جائیں، مراقبات اس کی حیثیت کو دیکھ کر کرائے جائیں، اسباق اس کے تعلق کو تول کر کرائے جائیں۔ کوئی ہے کھڑا ہو کر بتا دے کہ اتنا دولت مند ہوں اس لیے مجھے اتنے لطائف فالتو کرا دیا؟ کوئی ہے یہ کھڑا ہو کر بتا دے کہ میرا لباس پھٹا ہوا تھا اور میں لطائف سیکھنے آیا تو مجھے کسی نے لطائف نہیں اس لیے نہیں سکھایا کہ میری حیثیت نہیں تھی؟ تو مجھ سمیت ہم سب پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خانہ خدا میں اپنے نام پر جمع فرمایا۔ ایک جہد مسلسل ہے، یہ عطا بھی اسی کی ہے اور استقامت بھی اسی کے حضور مانگتے ہیں، بیچ میں ذات رکھتے ہی نہیں۔ جہاں بات ہماری ذات کی آئے گی تو ہم تو ہیں محتاج، کمزور، خطاکار، گناہگار۔ اب مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کسی نے کوئی بات کی جس کا مقصد ایسا تھا کہ آپ کا یہ عمل یا وہ چیز، کوئی بات تھی کہ یہ کمزور ہے۔ میں نے کہا حضور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی؟ تو گناہگار لوگ ہیں۔ کب یہ اس دعوے پر چلے تھے کہ یہاں بحثیت شیخ لوگوں کی تربیت کا میں جا کر بیٹھنا ہے؟ تو ہمارے تصور میں ہی نہیں تھا کہ ہمارا شیخ نہ ہو اور ہم ہوں۔ زندگی میں کبھی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے شیخ، میرا شیخ نہ ہو اور میں زندہ ہوں، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ ہم کمزور خطاکار لوگ ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اور ہوگا۔ بقائے حیات کا سبب اللہ کی رضا ہے، اور اس کو راضی دنیاوی رضا کے معنوں میں نہیں، بندگی کے معنوں میں، اس کی محبت اور عشق سودوں میں نہیں، بندگی کے معنوں میں۔ اور محنت فرمائیں۔ آج اس وقت اپنی ساری زندگی اس شعبے کی بسر ہوتے ہوئے جتنی ہے، تھوڑی ہے زیادہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر لی گئی سانس میں لطیفے قلب کی جو وسعت ہے اس کا پیمانہ کتنا ہو یا اس کا اختتام کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کسی نے مجھے اگلے دن ایک بھیجا، کوئی نقشہ سا بنا ہوا تھا جس میں زمین و آسمان، عرش، لوح محفوظ اور کچھ نقشے اس طرح کے بنے ہوئے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا مجھے وہ تصویر بھیج کر کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا
کہ لوگ خاکے سنی سنائی پر بناتے ہیں. کیسا کریم ہے. اتنی مخلوق ہے مجھے بتاؤ جنہیں اللہ کریم نے عرشی منازل عطا فرمایا. مجھے یاد ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے کہ ربع صدی کے بعد اپنی میں 50 سال ہو گئے. 25 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، 25 سال آپ کے وصال کے بعد. وہ فرما رہے تھے کہ آج سمجھ آئی ہے کہ مراقبات ثلاثہ کی وسعت کیا ہے. کبھی اس نزاکت سے آپ نے لطیفہ قلب کو دیکھا؟ کیا کہتے ہو؟ یہ پوچھے سبق کیا؟ ابھی تو یہ مراقبات ثلاثہ ہی ہیں. اپنی آنکھوں کی پٹی اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں پر عدسہ لگانے کی ضرورت ہے. دن تو چڑھا ہوا ہے، دن تو روشن ہے. تو ہم کمزور لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس جمع ہونے میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور اس کے قائم رہنے میں نہ ہم کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. تو معاملہ اس کے سپرد کرتے جاؤ تمام کائنات کا مالک ہے. دنیا کو پھرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے، ظاہری ترقی کو دیکھتے ہوئے، اقوام عالم کے رہن سہن اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. مخلوق کے لیے سب سے بڑا ذریعہ شناسائی کا کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی جو ڈگریاں مل رہی ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے پروفیسر جو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ ان سے بڑے جاننے والے کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ سائنٹسٹ، یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اچھا جی، کیا اس نے کیا ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سائنس میں گزاری، اس درجے پر پہنچ گیا کہ جو یہ شے ایجاد کرتا ہے اتنی باریکی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. بھلے اگلی دہائی کی جو سرچ ہے وہ سارے کلیوں کو مائنس کر دے. ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اور جو شناسائی ہمارے پاس ہے، لا ریب فیہ، اس کو لے کر پھر ان لوگوں کے پیچھے امت مسلمہ ہاتھ باندھے کھڑی ہے جو اپنی جاننے اور شناسائی کو خود ہی رد کر رہے ہوتے ہیں. سبب ہم مان رہے ہیں. ماننے کا وہ درجہ نہیں ہے کہ یہ ادراک ہمیں عمل تک لے جائے. اور جب بات بے عملی کی آئے گی، بات پھر ساتھ ظاہر تک رہ جائے. پھر ظاہر میں جو مضبوط ہوگا پھر وہ تگڑا ہوگا، آگے ہوگا. چھوٹا سا ہمارا ملک، دنیا کے حالات کو دیکھو. آج اس وقت جو کچھ دنیا کی قوتیں موو کر رہی ہیں، جیسے جیسے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق چیزیں سیٹ کر رہے ہیں، اسے دیکھیں. ایسا لگتا ہے اس ملک میں وہ بہت بڑا خزانہ ہے جس کے در پہ مخلوق ہے، پوری دنیا ہے. ہم ہیں کہ ہماری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں پتا کہ کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، ہو کیا رہا ہے. بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں. رات وہ ٹیلی ویژن پر وہ بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں ایک نوجوان بچے کو کسی نے ظلماً قتل کر دیا، ادارے کے یا کسی پولیس کے کسی فرد نے یا افراد نے.
تو وہ اس کو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے؟ تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہاں کہاں انصاف ہے، تو کتنا ظلم ہے، اللہ نے صبر دے. لیکن اس انصاف کو لے کر چلو، دیکھو ہو کہاں رہا ہے یہ انصاف. ہماری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، مخلوق دنیا کی پیچھے لگی ہوئی ہے، لگتا ہے یہاں کوئی بہت بڑا خزانہ ہے. پتہ ہے یہاں کیا خزانہ ہے؟ یہاں پر اللہ جل شانہ عطا فرمائے تو یہ خزانہ ہے. قال رسول، یہ خزانہ ہے. سب کو یہ سمجھ ہے کہ جس دن یہ ادراک ہوگا اس قوم کو، اسے کوئی نہیں روک سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا جا کر سر پھاڑنا ہے. یہ نظام ایسا ہے، یہ انداز زندگی ایسی ہے کہ مخلوق ٹوٹ پڑے گی اس طرف کہ یہ انداز زندگی ہمیں درکار ہے. یہ خزانہ ہے. یہاں صاحب خزانوں کو سمجھ ہی نہیں، وہاں بھگدڑ مچی ہوئی ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اڈھاک پر بیٹھا ہے کہ آج کا وقت گزر جائے، آج کا دن گزر جائے تو بس کل پھر دیکھی جائے گی. دیکھتے رہو بھائی، کل کسی دن یہ کل طلوع نہیں ہوگا. کسی دن کی شام ایسی ہوگی کہ پھر طلوع نہیں ہوگا. پھر جو دن چڑھے گا وہ پھر برزخ کا ہوگا. حساب کتاب بند ہو کر چلے جائیں. الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس لفظ کو ادا فرمایا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے مخلوق خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اندر ایسے جھانکے، اپنے اندر ایسے اپنی کمی بیشی کے ساتھ لڑیں اور قوت مضبوط لطائف سے ملے گی. اپنے اسباق کو مضبوط کریں. رات 4 لوگوں کی روحانی بیٹھ، کیوں میں نے کہا کہ فلاں 2 اور محنت کریں؟ ہم سب کو ضرورت ہے اسباق راسخ ہوں. بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر کہیں کسی کو لے جاؤ، جب انگلی چھوڑو گے تو وہ گم ہو جائے گا. ہوش مند کو انگلی نہ بھی پکڑی ہو، ساتھ لے جاؤ، اسے منزل تک واپس پہنچنا آسان ہوتا ہے. تو اپنا سبق پورے دھیان سے کیا کریں، لطائف مضبوط کیا کریں اور مراقبات اس پر وقت دیا کریں. اور مسلسل عمل جو ہے وہ پسندیدہ ہے، بھلے وقت تھوڑا ہو. پھر ان مراقبات کے ساتھ نفل عبادت اختیار کیا کریں. ابتلا آ جاتی ہے تو مجاہدہ اختیاری آسان ہے بنسبت اضطراری کے. اضطراری مجاہدہ آتا ہے تو ہوتا تو وہ تکمیل کے لیے ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. خالص اللہ کے لیے معاملات اس کے سپورٹ اور عملی زندگی وہ پیمانہ ہے جہاں ہم جانچتے رہیں. کسی کا حق بھلے 2 لفظ کا ہو، اپنے پاس نہ رہنے دو، ادا. لین دین کی کمی بیشی کر لو. میں نے دیکھا ہے کثیر تعداد ایسے دھکے سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نیم شام سمجھتے ہیں، اور جو نیم شام سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے زندگی صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اللہ کریم نے ہر ایک کا رزق طے فرمایا ہے.
بڑے بڑے سادوں کے پاس وہ ملازم ہیں جو انہیں کاروبار کی رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، جو رہنمائی دے رہا ہے وہ ملازم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم اپنی دانش میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پیمانہ بڑا نازک ہے۔ اچھا کرو، سمجھداری سے کرو، اچھا سبب اختیار کرو، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ گٹھڑی ہوگی، میں ہوں گا اور حساب کا دن ہوگا، اس کے حضور پیش ہونا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے حصے سے کون زیادہ لے گیا ہے؟ کون لے گا؟ پھر اسی طرح رشتے ہیں، حقوق و فرائض کی تقسیم ہے۔ اپنی ہر سوچ، اپنے ہر عمل اختیار کرتے جاؤ، پھر دنیا، میں نے جیسے ابتدا میں عرض کی تھی کہ یہ ایسی پگڈنڈی ہے کہ گرد و پیش بے شمار وسیع دیکھنے کی شے ہے، نظارے ہیں۔ جتنا نظاروں میں کھو جاؤ گے اتنا خدشہ ہے ٹھوکر لگے۔ تو اس کو دیکھ کر چلنا ہے۔ دنیا اللہ کریم نے منع نہیں فرمائی۔ تارک و دنیا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا میں جس حیثیت سے اللہ نے رکھا ہے، اس حیثیت میں اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہی دنیا آخرت کے سنوارنے کا سبب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی واپسی آسان فرمائے۔ اللہ کریم اس وبائی مرض سے مخلوق کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز میں اس پاکستانی قوم کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک۔ اللہم اغفر لنا، اللہم انت السلام ومنک السلام، علیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام، حلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال۔ باراللہ ہم کمزور اور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم محتاج، ہماری احتیاج پوری فرما، دار دنیا بھی سہل فرما، دین بھی سہل فرما۔ باراللہ تو غفور، ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، مشکل ہے دنیا سے سہل۔ بار الہ اس امت کو ہدایت عطا، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمیں اتفاق عطا فرما۔ اے بار الہ اس وبائی مرض سے مخلوق کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس میں ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم، ہمارے حال پر اللہ میں رہ۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس کے وساوس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس کی خواہشات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہر لمحے ہمیں اپنی حفاظت فرما۔ بار الہ یہ دم واپسی تو نے ہمیں قائم رکھا۔ یا رب العالمین تیرے بندوں نے خانہ خدا میں جہاں جو محنت کی ان کی وہ محنت قبول فرما، ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بڑی نازک یہ امانت ہے، خیر و عافیت سے اس وقت کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو نے بڑا عطا فرمایا، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں مانیں۔
یا اللہ جو زندگی کے لمحات ہیں اپنے قرب میں بسر کرنے کی توفیق عطا یسر ولا تعسر وتمم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك